ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2-2، 3-3 اور 4-4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار، یتیم اور مسکین، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی، چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی شروع کی 10 آیتیں سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، نساء مانے عورتیں، اس کے اندر 176 آیتیں ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نور سورہ نمبر 24، 4 کے بعد 24، پھر اسی طرح سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ ان تینوں صورتوں میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو سن کر یہ بھی تعجب ہوگا، پورے قرآن مجید میں مردوں کے نام کی کوئی سورہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہاں نساء عورتیں ہیں تو ہونا چاہیے نا ایک سورہ رجال، الرجال، سورۃ النساء عورتوں کی سورت، تو ہونا چاہیے سورۃ الرجال مردوں کی سورت۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا، خواتین کا بھی بڑا خیال رکھا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، اس کی بڑی فضیلت ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1017، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مزر کے کچھ لوگ آئے اور وہ غریب تھے، محتاج تھے، نادار تھے، چتھڑا پہنے ہوئے تھے اور تلوار لٹکائے ہوئے تھے۔ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی محتاجگی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے ظہر کی نماز کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی یہی پہلی آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 18 تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس کو چاہیے کہ غور کرے کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ابھارا صدقہ و خیرات کے لیے تو حدیث کے اندر آیا، تصدق رجل من دیناری من درہمی من ساء بری من ساء بری من ساء تمری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھارنے پر لوگ دینار، درہم، گیہوں، کھجور سب لے کر آ گئے اور ڈھیر سا لگ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کتاب التفسیر حدیث نمبر 3194، تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 195، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی 5 آیتیں ایسی ہے جو مجھے محبوب ہے، پیاری ہے، اور وہ 5 آیتیں میرے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ 5 آیتیں کیا ہیں؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم رک جاؤ کبیرہ گناہ سے جس سے روکا گیا ہے تم کو۔ دوسری آیت ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تیسری آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، جو کچھ چاہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ چوتھی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64، کہ اور اگر ان لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا تو وہ لوگ آپ کے پاس آئے۔ پانچویں آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110، اور جن لوگوں نے برائی کی، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، پھر اگر وہ توبہ استغفار کر لیے تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مستدرک حاکم کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 3178، سورہ نساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں نے اس سورہ کو چھوٹی عمر میں پڑھ لیا تھا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا جذبہ تھا، بچپن ہی سے وہ لوگ سیکھ لیا کرتے تھے۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے اندر تقویٰ کے بارے میں حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کے بارے میں حکم ہے، اور کہا گیا سب کی پیدائش آدم اور حوا سے مل کر ہوئی ہے، اس طریقے سے کہ وہی لوگ اصل ہے۔
ابو البشر آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر اسی طرح صلہ رحمی کے بارے میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، رشتے ناطے کا خیال رکھنا ہے، رشتے ناطے کو توڑنا نہیں ہے۔ لوگ آج کل رشتے ناطے کو توڑ دیتے ہیں۔ آج کل ماڈرن زمانہ آیا، ایڈوانس زمانہ آیا، ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا، پھر بھی رشتے داروں سے ہم لوگ کٹے ہوئے ہیں۔ پہلے کم سے کم 2-4-5 مہینے میں، سال بھر میں ملنے کے لیے تو چلے جاتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں جا رہے ہیں۔ ہر طرح کی سہولت موجود ہے، کم ملتے ہیں، کبھی کبھار ہو سکتا ہے شادی میں مل لیں گے، کم ملتے ہیں، جب بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ اب جا کے فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ ملتے ہیں ہم لوگ ان سے ہی ملتے ہیں، جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ہم لوگ ان سے نہیں ملتے، جی نہیں، ان کو منا لینا وہ زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں ذکر آیا کہ جی یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ عورتوں سے نکاح کرو تو ان کو مہر دے دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تم 2-2 3-3 4-4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ اجازت ہے اگر انصاف کر سکتے ہو۔ انصاف نہیں ہے تو تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر آیا کہ بے عقلوں کے لیے، جن کے بعد عقل نہیں ہے، وہ یتیم ہے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے مال کو بچا کر کے رکھو اور ان کے مال میں تصرف مت کرو۔ پھر جب ان کے پاس عقل آ جائے، ہوشیاری آ جائے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال لوٹا دو اور ان کے مال میں کمی مت کرو، پورا مال ان کو دے دو۔ پھر اسی طرح وراثت کے بارے میں ہے، تقسیم کرنے کا حکم ہے کہ جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ ناظرین کرام، ابھی وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، بہت اہم مسئلہ چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حادثہ پھر کوئی ہونے کو ہے دنیا والوں، ہم نے حالات کے ماتھے پہ شکن دیکھی ہے۔ ناظرین، میں دانش جاوید آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں ایک ایسا پروگرام جس میں ہم بات کریں گے اپنے سماج میں پھیلی ہوئی ان برائیوں پر جنہوں نے ہمارے سماج کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم سوال پوچھیں گے الگ الگ دھرموں اور سماج کے الگ الگ حصوں سے آنے والے بڑے بڑے ودوانوں اور بڑے قابل لوگوں سے کہ ہمارے حالات کے ان مسائل کا حل کیا ہے۔ حالات آج کے سلگتے مسائل پر اٹھائیں گے آواز، بڑے دانشوروں کے ساتھ، ہر اتوار رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اور ایسے کئی سارے پروگرامز i+ ٹی وی مستقل بنا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کروڑوں گھروں تک یہ پروگرامز پہنچ چکے ہیں، لاکھوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور کئی زندگیاں بدل چکی ہیں۔
اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ سب کا اجر آپ کو، ہمارے ڈونرز اور خیر خواہوں کو ضرور ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو آئی پلس ٹی وی کو ملی ہوئی مدت میں مکمل طور پر بچانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں اور بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ آئی پلس ٹی وی کی مدد کرنے کے لیے کال کریں 9820260173 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ مقرر کیا ہے، عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا، نصیبا مفروضا، وراثت میں ان کو بھی حق ملے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی اور کہیں کہیں پر لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں نہیں دیتے، مال میں نہیں دیتے۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بھائی یہ دوسروں کے یہاں ہے کہ بڑا پورے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، ان کے یہاں لڑکیوں کو کچھ نہیں ملتا، لیکن قرآن نے لڑکیوں کو بھی حق دیا ہے، لڑکوں کو حق دیا ہے، بچوں کا بھی حق ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ لڑکیوں کو، بچوں کو لوگ مال نہیں دیتے تھے، ان کا جو بڑا لڑکا ہوتا تھا، بڑا لڑکا ہی مال لے لیتا تھا، تو یہ ظلم تھا۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا اور قرآن کریم نے عورتوں کو بھی حق دیا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے لوگ شادی بیاہ میں اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں۔ مولوی صاحب ہم نے دے دیا نا، جہیز کے نام پر جو دیا جائے گا وہ ترکہ نہیں ہے، وراثت وہ نہیں۔ جب آپ دنیا سے گزر جائیے گا تب بیٹی کو ملنے والا ہے، بیٹے کو بھی ملے گا، بیٹی کو بھی ملے گا۔ جو کوئی اس کا حق مارے گا کل قیامت کے دن اس کی بڑی پکڑ ہوگی، اس لیے بچنا چاہیے۔ پہلی آیت جو ہے اس کے اندر تقوی کا حکم ہے، ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو۔ یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ اب لوگوں میں سب لوگ داخل ہو گئے، جو اللہ کو مانے وہ بھی، جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا۔ پھر پیدائش کے بارے میں ذکر ہے، آدم علیہ السلام اور ماں حوا ہی سے پوری انسانیت نکلی ہے اور اصل تو وہی لوگ ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، وہ جو ایک نفس ہے آدم علیہ السلام اس سے مراد ہے، اور جوڑے سے مراد حوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو پھیلا دیا، مردوں کو بھی پھیلایا، عورتوں کو بھی پھیلایا۔ تو مرد اور عورت ساتھ میں چل رہے ہیں، لیڈیز اور جینٹس ساتھ میں چل رہے ہیں۔ جنت کے اندر بھی آدم علیہ السلام ہے تو ماں حوا وہاں موجود ہیں۔ ہر جگہ نیکی کے کام کرنے میں مرد آگے آگے ہیں تو الحمدللہ عورتیں بھی آگے آگے ہیں۔ برائی کے کام کرنے میں بھی مرد ہے آگے تو کیا عورتیں پیچھے ہیں؟ وہ بھی برائی کے کام میں آگے اور مردوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو نیکی کے کام میں بھی ہے ساتھ میں اور برائی کے کام میں بھی ہے ساتھ میں۔ آپ غور کر لیجئے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی دونوں بیویاں ماشاءاللہ ہاجرہ اور سارہ علیہما السلام ساتھ میں ہیں۔ اگر ابو لہب ہے برائی کے کام میں تو اس کی بیوی جمیل بھی برائی کے کام میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ پہلے انسان ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس آیت میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، تو تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا والارحام، رشتے ناطے کو کاٹنے سے بچو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم لوگ مانگتے ہو۔ آج دیکھ لیجئے مانگنے والا بولتا اللہ کے نام پہ دیجئے، اللہ کے نام پہ دیجئے۔ الحمدللہ کم سے کم اللہ کا نام تو لے رہا ہے، کہیں کہیں پر لوگ دوسرے کے نام سے مانگ لیتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے والارحام، اور رشتے ناطے کو مت کاٹو بلکہ جوڑ کے رکھو، توڑو نہیں۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہی ہیں ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ہرگز نہیں، اللہ آپ جیسے کو رسوا نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی اتری تو آپ گھر پر آئے، بیوی سے کہا، اس لیے بیوی کے پاس جائیے، تکلیف ہے وہاں پہنچیے، زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو۔ تو بیوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور تسلی میں بھی وہ جملہ پہلے کہا جو میں نے استدلال کے طور پر پیش کیا، صلہ رحمی، آپ تو رشتے ناطے کو جوڑ رہے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، کما کر کے لا کے دیتے، وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں، تو اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا؟ نہیں۔ اس لیے رشتے ناطے کو آپ جوڑیے، توڑیے نہیں، اگر ٹوٹ گیا ہے تو پھر سے بنا لیجئے، بڑی فضیلت ہے۔ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح رزق میں زیادتی ہوتی ہے، روزی روٹی زیادہ ملتی ہے رشتے ناطے کو اگر ہم اور آپ بچا کر کے رکھیں گے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5985، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور جو آدمی چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناطے کا خیال رکھے۔ رزق میں زیادتی، پھر اسی طریقے سے عمر میں زیادتی، یعنی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے گا۔ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے والارحام کا لفظ آیا ہے۔ ارحام رحم، واحد رحم، اس کے جمع ارحام۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2558، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ آدمی آ کے بولنے لگا، ان لی قرابۃ اصلھم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واہل عنہ ویجہلون علی۔ اللہ کے رسول، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں وہ کبھی معاف کرتے ہی نہیں، برا سلوک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم الملہ ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک۔ تو جو بات کہہ رہا ہے، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو سن لے، تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری مدد کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر ایسا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو جوڑ لیجئے۔ اگر ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ کو بھاؤ نہیں دیتے، آپ ان کو بھاؤ دیجئے، اور ایک فرشتے آپ کے ساتھ لگے رہیں گے، آپ کی مدد ہوگی، تو بڑا فائدہ ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ یتیم بچپن میں ابا چلے گئے، گزر گئے، لیکن جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو یتیم نہیں رہتا۔ اماں اگر گزر گئی ہیں تو اس کو یتیم نہیں بولتے، ابا گزر گئے تو یتیم ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہے، 4 عورتوں سے شادی کی اجازت ہے۔ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، ارے دیکھیے کیسے ہیں وہ لوگ، 4 عورتوں سے نکاح کے بارے میں کہا گیا، ارے بھائی اجازت ہے، طاقت ہے تو کرنے کا، انصاف ہے تو کرنے کا، ورنہ ایک ہی سے کرو، ایک ہی، کیونکہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ظلم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، مرد نہیں مل رہے ہیں ان کو، کچھ بہنیں بیوہ ہو گئیں، جنگ میں مرد ہی مارے جا رہے ہیں۔ حل کیا ہے؟ اسلام نے حل دیا ہے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ناکام ہیں، نامرد ہیں، وہ شادی ودی نہیں کرتے، وہ بھاگتے ہیں، تو بھیا اللہ نے جن کو طاقت دی ہے وہ تو دلہن بنا کر کے لا رہا ہے نا۔ اسلام نے عورتوں پر احسان کیا، یہ لوگوں کو ذرا دیکھنے میں خراب لگتا ہے، اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہاں 2 جورو والا جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ ان کے بعد 3 جورو ہے، ان کے بعد 4 جورو ہے۔ بھیا آپ کو کاہے تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے پیٹ میں کاہے درد ہو رہا ہے؟ انصاف کر رہے ہیں وہ، اور آپ کو پریشانی بڑھ رہی ہے۔ تو اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام مسائل کو حل کرتا ہے، مسائل پیدا نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں، مرد لوگ مارے گئے، ان بہنوں کا کیا ہوگا، ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ اسلام کے پاس ان کا حل ہے، اسلام نے حل دیا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، ایک شادی، بچے پیدا نہیں ہوتے، تو بچے پیدا نہیں ہو رہے تو بھائی دوسرا آپشن موجود ہے نا، ذرا کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ راستہ نکال دے گا۔ تو اللہ نے یہ سب راستے نکالے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور قرآن اللہ کا ہے، باتیں اللہ کی ہے، ہم تھوڑا نہ بول رہے ہیں، مسلمان تھوڑا نہ کہتے کہ ایسا کرو، تو اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے نفس کو۔ اور مرد جو ہے وہ ایسا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ جی وہ ایک سے زیادہ عورت کو رکھ سکتا ہے، اللہ نے اس کے پاس وہ چیز رکھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے وہ، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں پھر عورتوں کو بھی تو 4 آپشن ملنا چاہیے کہ وہ بھی 4 مرد سے نکاح کر لے۔ اللہ نے جو حکمت رکھی ہے اس کو سمجھیے، اس لیے یہ آپشن ہے، اجازت ہے، کمپلسری نہیں ہے، جو طاقت رکھے گا وہی کرے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے یتیموں کے مال کے بارے میں ذکر، اس کا خیال رکھنا،
اور جب نکاح کر لیے وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، مہر دینا واجب ہے۔ لوگ آج کل مہر لمبا لمبا باندھ دیتے ہیں اور پہلی رات ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اچھا، اتنا زیادہ آپ لے رہے ہیں دان دہیج کے طور پر اور پہلی رات بولے معاف کر دو؟ دینا پڑے گا، کمپلسری ہے، واجب ہے وہ۔ اگر ہم دنیا سے ویسے ہی چلے گئے تو اس سے ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اگر دے دیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوشی خوشی دیں، فوراً آپ بولیے گئے معاف کرتی کہ نہیں کرتی؟ بہت سارے لوگ ایسا باندھ لیتے ہیں، نہ پہلے ادا کر دیجئے ٹوٹل، یا آدھا دیجئے، یا آدھا بعد میں دیجئے، یا ٹوٹل بعد میں دیجئے، لیکن ادا کرنا پڑے گا۔ پھر وہ خوشی خوشی دے دیں، اس لیے کہا طبنا، خوش ہو کر دے، زبردستی نہیں، تو تم اس سے کھا سکتے ہو، تو مہر دینا واجب ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں بہنوں سے جن کو مہر ابھی نہیں ملا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بولے جی ہمارا حق دیجئے۔ کیوں نہیں دیجیے گا؟ کہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ دادا نے نہیں دیا تو اب کیا، ابا نے نہیں دیا تو وہ چاچا نے نہیں دیا، سب سے لینے کا، کیوں نہیں لینے کا؟ جو حق ملا ہوا ایک حق تو آپ کو ملتا ہے، بھئی یہی تو ہے، شوہروں کی طرف سے مل رہا ہے، پھر بھی معاف، ایسا نہیں، لے لیجئے۔ اور اگر وہ معاف کر دیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے ذکر ہو رہا ہے وراثت کی تقسیم کا، آیت نمبر 7 سے 9 تک میں ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے، للرجال مردوں کے لیے حصہ ہے۔ پھر آگے کہا وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، نصیب مفروضہ، مقرر کیا ہوا حصہ۔ میں بیچ بیچ سے محلے استدلال بتا رہا ہوں کہ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی مال میں سے ملے گا، ان کے ابا کے حق میں سے ملے گا، کاہے نہیں دیں گے، دینا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے پہلے، بھئی یتیم لوگ آپ کے پاس ہیں، ان کا مال بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، تو آپ اس کی حفاظت کیجئے۔ جب مال دینا رہے ان کو تو ذرا جانچ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوقوف ٹائپ کا ہے تو آپ نے مال دے دیا تو سب وہ خرچ کر دے گا۔ ہاں اگر آپ خود محتاج ہیں تو ضرورت بھر ان کے مال میں سے لے سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ سے ڈریے۔ اور جب مال لوٹانا ہو تو کسی کو گواہ بنا لیجئے کہ جی دیکھیے یتیموں کا مال تھا، ہم نے ان کو دے دیا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کل اللہ پکڑ لے گا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنا مال ان کا تھا، ان کا مال ان کو لوٹا دینا ہے، اس کے اندر کچھ بھی خرد برد نہیں کرنا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اس کے لیے سخت وعید ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے یتیموں کے مال پر بری نگاہ مت دوڑائیے۔ لوگ دوڑا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ابا چلے گئے، اب ان کا مال ہم ہڑپ کر لیں گے۔ جی نہیں، کل قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہوگا، گویا کہ آپ اپنے پیٹ میں آگ کو داخل کر رہے ہیں، اور عنقریب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے ایسی ہی جگہ پہ۔ تو ناظرین اکرام، یتیموں کے مال کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، پڑھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔